باقی آج کل کے جو اسکالر آ رہے ہیں نا, جو بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکالنے کا کام کرتے ہیں, ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کسی شہر میں گیا, بڑا خوبصورت شہر, اسکول, کالج, یونیورسٹیاں, کھلے ڈلے روڈ, بہترین. جیسے میں آسٹریلیا گیا نا, میلبرن, بہت خوبصورت کنٹری, خوبصورت شہر. پہلی دفعہ میں گوروں کے کسی ملک میں جو گیا ہوں تو آسٹریلیا گیا تھا. میں اترا تو ایک ہفتے تک رفیع بھائی کا بھی تجربہ ہے, آدمی حیران رہتا ہے, خاص طور پہ کراچی سے اڑ کے اگر جائے, گٹر ہی نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا پتہ نہیں ڈھکن کہاں ان کے, سب ایک دم اوکے کی رپورٹ نا, صاف ستھرا, نیٹ کلین, گرینری زبردست. ایک واش روم مجھے گندا نظر آیا, وہ پبلک ٹوائلٹ تھا, کہیں جنگل ونگل میں, کہیں راستے میں. وہ نہیں صفائی ہو سکتی بھائی, پبلک ٹوائلٹ ہوگا, وہ بھی اتنا گندا نہیں جتنا, یعنی میں کیا مثال دوں. اب میں جب آسٹریلیا کے سفر سے آؤں تو میں کہوں بہت گندا. ہم نے تو میلبرن کی بڑی تعریف سنی تھی, بہت صاف ستھرا, اور میں آ کے ہر بیان میں لتڑتا رہوں انگریزوں کے واش روم بہت گندے ہوتے ہیں. بے بھائی آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا, میں ویڈیو بنا کے لایا, یہ میرے پاس ثبوت ہے, یہ دن ہے, یہ ٹائم ہے, یہ واش روم دیکھو گندا, یہ گندا گندا. تو کوئی انگریز سنے گا بولے گا تیرا دماغ ہی گندا ہے. صحیح ہے نا, ہمارا ملک گندا, بولو کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کمبخت تو اتنے دنوں میں اتنے تو نے صاف ستھرے ٹوائلٹ دیکھے, اتنی صاف ستھری سڑکیں دیکھی, اتنی گرینری دیکھی, کہیں تجھے پیک گٹکے کی نشان نظر کبھی نہیں دیکھا میں نے. انگریز نے گٹکا کھایا ہوا ایسے پیکا اور دیوار پہ جا کے لگاؤ, یا کسی کی پینٹ پہ جا کے بس سے. یہاں تو ہوتا ہے چلتے ہوئے آپ جا رہے ہو, ادھر سے پچکاری آئے گی آپ کی پتلون, ہوا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بندہ جا رہا ہے اندر سے اس نے پیک تھوکی. وہ ایک آدمی صبح آفس جا رہا ہے تیار ہونے کے لیے, میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا, ساری پینٹ کی ایسی کی تیسی. اب میں آ کے وہ نا آسٹریلیا میں, اور ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ یہ دیکھو کہتے ہیں ہم صاف ستھرے, اور یہ دیکھو کتنا گندا واش روم, یہ دیکھو. تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگلا کہے گا بھائی ہمارا ملک گندا نہیں ہے, تیرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے. ایسے ہی میرے بھائی ہمارے بزرگ بہت نیک تھے, بہت پیارے تھے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, میرے والد نے ان کی صحبت اٹھائی ہے. میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ کتنے پیارے تھے, ان کا تقوی, ان کی تہجد, ان کا اللہ کے سامنے رونا دھونا, ان کی تسبیحات, ان کے گھر کی عبادتیں دیکھ لو, ان کی مستورات جو عبادتیں کرتی تھیں. اور میرے دادا, میرے جو اپنے پیر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, میں ویسا نہیں ہوں, میں صحبت ہی ہے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کی عبادتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, ان کا تقوی, اللہ کا خوف, ان کے چہرے پہ جو اس تقوی کے آثار تھے, وہ سب بھائی ہم نے مشاہدہ کیے ہیں. تمہارا تو کمبختوں کوئی باپ ہی نہیں ہے روحانی. جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا وہ دوسروں کے باپوں میں کیڑے بولو نکالتا ہے. جس کا اپنا باپ ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے اس کے باپ کو گالی دوں گا تو یہ میرے باپ کو گالی دے گا. ہاں, جو بیچارہ بغیر باپ کے پیدا ہوا, نسب ہی نہ ہو, وہ صبح شام کیڑے نکالنے کے علاوہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. تو ہمارے شیخ کے شیخ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ, تو بہت عبادت گزار تھے, بہت اللہ والے. تلاوت کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی, گریبان کھولتے تھے, ایسی اللہ کی محبت ان کے اندر پیدا ہوتی. بہت زیادہ عبادت گزار. پھر ان کے شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, جن کی وفات کے وقت کئی لوگوں نے بتایا ان کے قریب قریب کہ ان کی 2 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی. یہ ان کے سوانے میں بھی ہے, کیونکہ ان 2 انگلیوں سے تحریر کے ذریعے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے. سینکڑوں تصانیف ہیں ان کی جن سے امت میں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ سلسلہ ہمارا تو صحابہ تک پہنچتا ہے الحمدللہ. یہ کیوں اتنی تاکید بھائی؟ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو, آپ کے پاس علم تو آ سکتا ہے, صحیح علم نہیں آ سکتا. صحیح علم دیکھو, علم کا صحیح ہونا ضروری ہے, بے شک تھوڑا ہو وہ فائدہ پہنچائے گا. غلط علم کے انبار اگر آپ کے پاس جمع ہو جائے نا, معلومات اور علم میں فرق ہوتا ہے.
کچھ کتابوں کے پلندے جمع ہو جائیں انسان کے پاس، رطب و یابس، خشک و تر جمع کر لیں، اس کو یہ نہ پتا اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو وہ گمراہی پھیلائے گا. وہ صحیح علم جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ ہو، اور اس اللہ والے کی جنہوں نے اپنے سے بڑے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی ہو، اور اس کی جنہوں نے اس سے پہلے کسی کی صحبت نہ اٹھائی ہو، اس کے بغیر صحیح علم نہیں آتا انسان کے پاس. معلومات کا وہ ایک، جیسے قرآن نے مثال دی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے پر بھی کتابیں لا دی جا سکتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو صحیح علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، ایسے ہے جیسے گدھے پر آپ نے کتابیں لاد دی ہوں. تو ان کی معلومات سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. پہلے لوگوں کے پاس علم تھوڑا تھا، صحیح علم ہوتا تھا. آج معلومات کے وہ گٹھریاں ہیں، معلومات کی گٹھریاں، علم نہیں ہے. تو یہ جو دل انسان کا دل بنتا ہے، یہ اہل اللہ کی بولو صحبت سے. ہاں پھر ہر ایک میں الگ صلاحیت ہے، کوئی نکھر جاتا ہے، کوئی ہمارے جیسا نالائق بن جاتا ہے، شادیوں پہ ڈال دیتا ہے لوگوں کو. ہمارے شیخ اگر زندہ ہوتے بولتے میں نے تجھے اس لیے بیعت کیا تھا تو لوگوں کو شادیوں پہ ڈالے. پھر میں 1 گھنٹہ وضاحتی بیان جاری کرتا ہوں کہ حضرت میری نیت یہی ہے اللہ سے جوڑنا. جب 2 کریں گے جڑیں گے کس سے؟ ڈائریکٹ کس سے تعلق قائم ہوگا؟ اللہ سے. دنیا مسافر خانہ لگے گی آپ کو. سلوک کی 17ویں منزل پہلے دن ہی طے ہو جائے گی. خیر اس پہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی پھر میں بار بار آ جاتا ہوں. وہی نا، تو نہیں سدھرے گا. تو دل بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے. تبھی ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس میں بھی اللہ والوں کی صحبت ملے گی آپ کو. صبح و شام کیا باتیں ہوں گی؟ اللہ سے ہوتا ہے بھائی، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پہ اعتماد آئے گا، اللہ پہ توکل آئے گا. کچھ اللہ کی باتیں کرو گے، دل میں کون آئے گا؟ اللہ آئے گا. علم علماء سے سیکھو، علم علماء سے سیکھو. مسائل کا علم کس سے سیکھا جائے گا؟ علماء سے. صرف مسائل کا علم نہیں، شریعت میں کس فضائل کی کیا حیثیت ہے وہ بھی علماء سے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں.